قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة على حجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات نائب فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ توبہ کی اس 119ویں آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کا خوف کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ تم صدق بولنے والوں، سچ بولنے والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اگر ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے کردار کا اثر ہمارے کردار پر ہوگا اور ہم اس کو اپنے اندر، اس سچائی کو اپنے اندر تحمل کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، خداوند عالم نے جب انسان کو بنایا تو اس انسانی زندگی کا مقصد کیا قرار دیا؟ خداوند عالم نے عبادت کے لیے انسان کو بنایا، اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا. پلٹ کر انسان
کہے اے خداوند عالم تو نے ہمیں بنایا تو عبادت کے لیے، لیکن کوئی بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ عبادت کرے تو کیسے کرے۔ بس خداوند عالم پلٹ کر جواب دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے بھیجے ہوئے نمائندے میرے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے، تم اسے دیکھ لو یہ کیسے عمل کرتا ہے اور یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بس اسی کی طرح سے میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ اب رسول اللہ جب عمل کرتے ہیں تو کس واسطے سے عمل کرتے ہیں؟ ہم سب کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو بھی تم کرو تو اللہ کی قربت کے واسطے کرو، قربتاً الی اللہ کرو۔ بس نبی کا بھی ہر عمل اللہ کے قرب کے واسطے ہوتا ہے۔ آیت مبارک ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اس اللہ کے لیے۔ یعنی اب رسول جو بھی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ سب للہ رب العالمین ہوتے ہیں۔ رسول سو جائیں تو وہ اللہ کے واسطے، رسول کچھ بولیں تو اللہ کے واسطے، رسول کچھ سنیں تو اللہ کے واسطے، رسول بستر پر آرام فرما ہو تو اللہ کے واسطے، رسول کسی کو اپنے بستر پر آرام کرا دیں تو اللہ کے واسطے، رسول کسی کو کاندھوں پر اٹھا لیں تو اللہ کے واسطے، رسول ہاتھوں پر بلند کر دیں تو اللہ کے واسطے، رسول کسی سے ناراض ہو کر اسے گھر سے نکال دیں تو اللہ کے واسطے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ خداوند عالم خواہر نسرین کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی کو شاد و آباد رکھے۔ ان کو سن کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، آج کافی دنوں بعد انہیں سننے کو مل رہا ہے۔ بس ہم پلٹ کر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اے خداوندہ، رسول تو دنیا سے رحلت کر گئے، اب ہمیں کون دکھائے گا؟ اب ہمیں راستہ کون بتائے گا؟ جو ان کے بعد آئے، جنہوں نے انہیں دیکھ لیا، انہوں نے تو عمل کر لیا، انہوں نے تو عبادت کر لی، لیکن اب تو رسول نہیں رہے۔ اس امت کے درمیان رسول کی ظاہری طور پر رحلت ہو چکی ہے یہاں دنیا سے، تو اب کون دکھائے گا؟ بس رسول اللہ کی وہ حدیث سامنے آ گئی جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب جتنے اہل بیت کے گھرانے سے ہوں گے اب تم ان کے عمل کو دیکھ لو، ان کی عبادتوں کو دیکھ لو، ان کی عبادتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، بس تم خداوند عالم کی عبادت کرنا اس طرح سے شروع کر دو گے جس طرح سے خداوند عالم تم سے چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں وہ صلح کر لے تو اللہ کے واسطے، جہاں وہ قیام کر لے تو اللہ کے واسطے ہے، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اللہ کے واسطے کرتے ہیں ہر چیز کو کر۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہر ایک کو رزق کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے رزق مقدر کیا ہے، لیکن رزق ظواہر کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ رزق ہے، کھانا رزق ہے، یہ سب چیزیں صرف یہی رزق نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن بھی دیا ہے، روح بھی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا رزق اس بدن کو زندہ کرنے کے لیے ہے، لیکن جو ہماری روح کو زندہ کرتا ہے وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ احادیث معصومین ہیں، وہ روایات معصومین علیہ السلام ہیں جو اس روح کو توانائی بخشتے ہیں، روح کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خداوند عالم اپنے بندوں کو رزق عطا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ان میں جو پوشیدہ خزانے ہیں ان کو نمایاں کر سکے، یعنی ان میں جو جن میں ایمان کا کمال ہے انہیں ظاہر کر سکے۔ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ ایمان کے کمال کو ظاہر کر سکے۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے ناچیز، جب بھی کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش نہیں کرتا۔ آزمائش اگر وہ کرتا ہے
تو خاندان اہل بیت کی آزمائش کرتا ہے. آزمائش میں اگر کسی کو مبتلا کرتا ہے تو وہ بہترین اصحاب رسول سلمان فارسی، مقداد، عمار، ان لوگوں کی آزمائش کرتا ہے. ہاں عام بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے. لیکن ہر وقت ہم اگر یہ جملہ اپنے زبان سے نکال لیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، ہمارا امتحان خداوند عالم لے رہا ہے، تو یہ آزمائش نہیں ہوتی ہے ہر وقت. کبھی کبھی ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے اپنے گناہوں کی. آزمائش تو اس کی ہوئی جو یزید کے نجس دربار میں لے جائے گی. جب جناب زینب کبریٰ کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید فخر کر رہا تھا کہ ہم نے تو تمہارے تمام خاندان کو ختم کر دیا، انہیں مٹا دیا، ان کی ہستی کو مٹا دیا اس کائنات سے، اس دنیا سے. تب جناب زینب کبریٰ نے خطبوں کے تیر یزید کو مارے تھے، اور ان خطبوں کے تیر میں جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ اے یزید تو فخر کر رہا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کا قتل کر دیا، لیکن جان لے یزید، جنہوں نے ہمارے مردوں کا قتل کیا ہے وہ شیطان کا لشکر تھا، اور جن کا قتل کیا گیا وہ رحمان کا لشکر تھا. اے یزید تو فخر کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو اس ہستی سے مٹا دیا، اس دنیا سے، کائنات سے ختم کر دیا. لیکن اے یزید جان لے کہ خداوند عالم انہی شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے یزید جان لے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے پاس میں انہیں رزق حاصل ہو رہا ہے. اے یزید کل کو جب روز قیامت تو میرے نانا کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا اور میرے بھائی حسین کا مقدمہ لڑنے والے خود میرے نانا ہوں گے، تو یزید تو کیا منہ لے کر میرے نانا کے سامنے حاضر ہوگا؟ اے یزید ہستی سے مٹنے والے وہ نہیں، تو ہے. جتنے منصوبے بنانا چاہتا ہے، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ تو اللہ کی وحی کو مات دے سکتا ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. عزیزان محترم، جناب زینب کبریٰ نے خطبہ کافی طویل ہے لیکن چند جملے آپ کے پیش نظر. جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں یزید آج کیا نوبت آ گئی ہے کہ مجھ جیسے خاتون کو تو جیسے نجس خون سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے. یہ نوبت آ گئی، ورنہ کبھی میں تجھ سے کلام نہ کرتی، لیکن مجھے ان سب کو بتانا ہے کہ تو کسے اسیر کر کے لایا ہے، کسے قیدی بنا کے لایا ہے. اے یزید جان لے کہ ہم جیت گئے، تو ہار گیا، تجھے شکست حاصل ہوئی. اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ یزید تو سوچ رہا تھا کہ میں نے تو سب کو ختم کر دیا. یہ خاتون جذبات میں آ کر یہ کلام کیے جا رہی ہیں کہ ہم کو اللہ نے زندہ رکھا، ہمارے تو شہید ہوئے، یہ خاتون جذبات میں آ کر رہی ہیں. لیکن جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے جو بابصیرت تھی، جسے کہتے ہیں انسائٹفل پرسن، جو دور اندیشی جس میں ہوا کرتی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ خاندان اہل بیت میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جذبات میں آ کر نہیں کہتے ہیں. جناب زینب کبریٰ کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ اے یزید یہی شام کا شہر ہوگا، یہی دمشق شہر ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیری بادشاہت ہوگی، نہ تیرا سکہ ہوگا، نہ تیرے قبر کا نشان ہوگا، لیکن یہی شہر دمشق ہوگا، یہاں میرا روضہ ہوگا. اور جتنے زائرین آئیں گے جب وہ اس شہر میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال یہ کہہ کر کہا جائے گا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. سیدہ زینب کے شہر میں تمہارا استقبال ہے. یزید تیرا نام و نشان نہ ہوگا. جناب زینب سلام اللہ پر بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجو. بی بی فرماتی ہیں یزید قیامت تک تیرے ہاتھوں سے ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپکتا رہے گا. جب بی بی ایک مرتبہ خطبہ تمام کر چکی تو فرماتی ہیں اے یزید اگر تو میری اس ہمت پر مجھ پر کوئی ظلم کرے
تو میں صبر کروں گی اور اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر خاموش رہ جاؤں گی۔ یہ جناب زینب کبریٰ ہے جس کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسی جناب زینب کبریٰ کے والد بزرگوار یعصوب الدین مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 وقت میں سمجھنا کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ وہ 4 کون سے اوقات ہیں جس میں ایک شخص کا امتحان لیا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہونے لگے، اس وقت سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا۔ انسان ہمیشہ سمجھتا ہے کہ مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس میں ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ جب نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، نعمتوں پہ نعمتیں اللہ تمہیں دیتا رہے، تو اس وقت ایک مرتبہ خبردار ہو جاؤ، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنے لگو کہ اتنی نعمتیں مجھے کیوں مل رہی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے مجھے نواز رہا ہے۔ یہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ اس نعمت کے وقت میں بھی بندہ اسی طریقے سے اپنا سر میرے سامنے جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا ہے، اسی طرح سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے لو لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ بزنس پہ بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہیں، ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، تو بندہ اسی طرح سے میرے لیے وقت نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جہاں پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب تم دیکھو کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا کر رکھ رہا ہے، انہیں عیاں نہیں ہونے دے رہا، انہیں سامنے نہیں آنے دے رہا۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں نا، جملہ ہے دعا کا، اللہم مولائی کم من قبیح سترتا۔ کتنی ایسی برائیاں ہیں، کتنی ایسی قباحتیں ہیں ہماری، کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے جسے تو نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو نے ان کو ستر کر دیا، ان کے اوپر پردہ پوشی کر دی تو نے۔ تو انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو کہیں اس اکڑ میں نہ سوچنے لگے کہ ارے میرے تو گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، اور کہیں ان گناہوں کو ہلکا نہ لینے لگے۔ تو تم توبہ کر لو اس کے پہلے کہ خداوند عالم تمہارے کسی گناہ کو عیاں کر دے، کسی گناہ کو لوگوں کے سامنے فاش کر دے۔ تیسرا مرحلہ جہاں پر خداوند عالم امتحان لیتا ہے، وہ جب لوگ تعریفوں پہ تعریفیں انسان کی باندھنا شروع کر دیں، ہر جگہ انسان کی تعریف ہونے لگے۔ اور کئی مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم تعریف کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہماری تعریف کر رہے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دعائے کمیل میں ہمیں ملتا ہے کم من ثناء لست اہلا لہ نشرتا، کتنی ایسی میری ثنا کی گئی، کتنی ایسی میری تعریف کی گئی جس کا میں حقدار نہیں تھی، اور میری تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے۔ تو کہیں تعریفوں میں آ کر انسان کا ذہن بھٹک نہ جائے کہ میری تو تعریف، میں تو کتنی اچھی، میں تو کس مقام پر، کس مرتبے پر، کہ لوگ میری تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرا حسن ظن قائم کر کے رکھا ہے کہ لوگ جو ہے مجھے جہاں ملتے ہیں لوگ میری تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے ایک بندے کے لیے کہ تم ان تعریفوں میں آ کر کہیں بہک نہ جاؤ کہ میں تو اتنی اچھی ہوں، کیونکہ تمہارا یہ ایک سوچنا، ایک لمحے کا یہ سوچنا تکبر شمار کیا جائے گا، اور وہاں تمہارے تمام کے تمام اچھائیاں ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی۔ جیسے ایک آگ، ایک تیلی، اگر ایک میچ اسٹک میں آپ آگ لگا کے جنگل کے ایک درخت کو آگ لگا دیں تو سارا جنگل جو ہے وہ خاک ہو جائے گا، سارا جنگل راکھ ہو جائے گا۔ بس اسی طریقے سے تمہارا یہ ایک لمحے کا سوچنا تمہاری تمام اچھائیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ پھر چوتھا مرحلہ جہاں پر امام فرماتے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں خداوند عالم مہلت دے رہا ہو۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، مہلت مل رہی ہے انسان کو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جہاں تمہارے امام کا ظہور ہو جائے اور اس وقت تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔
خداوند اعلیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ایمان کی راہ پر ثابت قدم رہیں اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں، اور اس ایمان میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ضرور بضرور اس کے ذریعے سے میں عدل و انصاف کو قائم کروں گا جب یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو جب تمہیں مہلت دی جا رہی ہے تو اس وقت سنبھل جاؤ، امتحان کا مرحلہ ہے، اس وقت تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو اور اس سے دعا کرو۔ دعا کرنا کبھی نہ بھولیں خداوند عالم سے، چاہے کتنا بھی انسان اچھا کر رہا ہو، چاہے جتنے بھی اچھے اعمال بجا لا رہا ہو، لیکن صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ تم ہر وقت تمہارے زبان پر دعائے غریق ہونی چاہیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہر وقت پروردگار تو ہمیں اپنے ایمان پر، ہمارے قلب کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے، کبھی اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بھروسے کے لائق صرف اور صرف وہ واحد و یکتا پروردگار عالم ہے، انسان کا نفس اسے دھوکہ دیتا ہے۔ اب آئیے بڑھیں کہ یہ امتحانات لیے کیوں جاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک تو خداوند عالم ہر ایک کا امتحان نہیں لیتا، کیونکہ اگر عام زندگی میں ہم مثالیں دیکھیں تو مثالیں بہت مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے یہاں کسی کو نوکری پر لگانا چاہتا ہے تو امتحان کیا ساری دنیا کا جا کر لے گا؟ جو انٹرویو کے لیے آ رہا ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، یعنی خود سے جب بندہ خدا کے قرب چاہتا ہے تو اللہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ اس کا امتحان لیتا ہے کہ اب تم نے ولایت تھام لی ہے، ولایت کے دامن سے متمسک ہو چکے ہو، بس اب تمہارا امتحان لینا مجھ پر لازم ہو چکا، اب میں تمہیں امتحان در امتحان میں مشغول کر دوں گا۔ اتنے امتحانات ہوں گے۔ آخری زمانے کی نشانیاں ہم سب اس سے واقف ہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لہٰذا، لیکن یہ آخری زمانہ وہ ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ تمہیں اتنی مرتبہ جو ہے چھانا جائے گا، سیو کیا جائے گا، باقاعدہ ایک مرتبہ چھانا جائے گا، دوسری مرتبہ اتنا چھانا جائے گا کہ بہت مختصر سی تعداد تمہاری رہ جائے گی، بہت قلیل تعداد تمہاری رہ جائے گی جو اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوں گی۔ امتحان لیتا کیوں ہے؟ اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین جو ہے جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ایک بڑا سا بیگ تھما دیتے ہیں، جاؤ اسکول جاؤ۔ اچھا بچہ روتا ہے، کون سا بچہ خوشی خوشی جاتا ہے؟ بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ والدین میرے ظلم کر رہے ہیں مجھ پر۔ اب تک تو کہتے تھے دیکھو بچے باہر نہ جانا، کوئی تمہیں اٹھا لے جائے گا، کوئی وحشی جانور جو ہے آ کر تمہیں کھا نہ جائے، کوئی تمہیں چوٹ نہ پہنچا دے۔ اب تک مجھ سے کہتے تھے گھر سے باہر نہیں جاؤ، اب مجھے گھر کے باہر ڈھکیل رہے ہیں، اب مجھے گھر کے باہر بھیج رہے ہیں۔ لیکن والدین جانتے ہیں کہ یہ اسکول جائے گا، وہاں پڑھے لکھے گا، تعلیم یافتہ ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، رزلٹس اچھے آئیں گے، ایک مقام پائے گا، میڈلز حاصل کرے گا، نام ہوگا، شہرت ہوگی، بلندی حاصل ہوگی۔ بس وہی پروردگار عالم جانتا ہے جب میں اپنے بندے کو آزماؤں گا تو اس کو نہیں کہنا پڑے گا کہ اے پروردگار مجھے جنت عطا فرما دے، لیکن جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی اور جنت اسے پکارے گی، اے بندے تو امتحان میں جو ہے کامیاب ہو گیا، آ میں تیری مشتاق بیٹھی ہوں، تو آ جا میرے اندر داخل ہو جا۔ صلوات پیش دیں ایک مرتبہ ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے ایک خاتون آتی ہے، ایک شخص نہیں آتا، ایک خاتون آتی ہے اور پھر وہ ان کے حضور میں آ کر بڑی پریشان نظر آتی ہے، کہتی ہے اپنا رسول اللہ میرا بیٹا کئی دنوں سے سفر پر گیا ہوا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور اب تک وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ امام فرماتے ہیں جا گھر جا، تیرا بیٹا آ جائے گا۔ وہ جاتی ہے، دوسرا دن ہو جاتا ہے، بیٹا گھر نہیں آتا، یہ دوبارہ دوسرے دن مولا کے در پر آتی ہے، مولا پھر اسے تسلی دیتے ہیں، پھر اسے بھیج دیتے ہیں، یہ چلی جاتی ہے، روز مولا تسلی دے رہے ہیں، تیسرا دن ہوتا ہے، چوتھا دن ہوتا ہے، 10 دن گزر جاتے ہیں، روز مولا تسلی دے رہے ہیں تیرا بیٹا آ جائے گا۔
اب جب 10واں دن ہوتا ہے اور بیٹا پھر بھی گھر نہیں آتا تو یہ خاتون جو ہے بڑی ہی پریشان حال، بھوک اور پیاس کے حالت میں اس طرح سے مولا کے در پر پہنچتی ہے کہ جیسے ہی در پر دستک دیتی ہے وہیں پر غش کھا کے گر پڑتی ہے. یعنی اتنی پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اب جیسے ہی امام اسے دیکھتے ہیں، اسے غش سے افاقے میں لایا جاتا ہے، اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں ڈالی جاتی ہیں. امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ آخر تجھے ہوا کیا؟ تو وہ کہتی ہے مولا اب تک آپ مجھ سے کہتے رہے کہ تیرا بیٹا آ جائے گا، میں نے صبر کیا، لیکن مولا اب میرے صبر نے جواب دینا شروع کر دیا. مولا اب مجھ سے صبر نہیں کیا جاتا، میرے صبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہے. مولا امام فرماتے ہیں تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ گھر جا، تیرا بیٹا تیرے انتظار میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. بولتی ہے اچھا میرا بیٹا آ گیا، اور یقین اتنا ہے 10 روز امام کہتے رہے اس سے تیرا بیٹا آ جائے گا آ جائے گا. روز آتی تھی مولا کے در پر، لیکن اب بھی اتنا یقین باقی ہے. یہی یقین ہم میں دیکھنا چاہتا ہے پروردگار. یقین اتنا ہے کہ اگر مولا کہہ رہے ہیں تو یقیناً گھر میں بیٹا موجود ہوگا. دوڑتی ہوئی فوراً پھرتی آ جاتی ہے، بھوکی پیاسی ہے، لیکن جیسے ہی سنتی کہ بیٹا آ گئے گھر میں میرا انتظار کر رہا ہے جاتی ہے. پلٹ کر جاتی ہے، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے بیٹا کہتا ہے ماں کہاں چلی گئی تھی؟ اتنے دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کب سے میں سفر سے آیا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں میرا استقبال کرے گی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ تو ماں جو ہے بیٹے کو گلے لگاتی ہے، خوب روتی ہے بیٹے کو دیکھ کر. اس کے بعد ایک مرتبہ اسے کھانا پینا وغیرہ دیتی ہے. جب اس کی دعوت کر لیتی ہے تو اس کے بعد کہتی ہے بیٹا تم رکو، میں ذرا مولا سے مل کر آتی ہوں. جاتی ہے مولا کی ملاقات کو. مرتبہ آ کر کہتی ہے یا ابن رسول اللہ، آپ مجھ سے روز کہتے رہے اور آج بھی آپ نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، آخر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا گھر آ گیا ہے؟ کیا آپ کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی؟ امام فرماتے ہیں نہیں، میرے جد رسول اللہ کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر الہام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کی خبریں الہام کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. وہ کہتی ہے آپ کے پاس علم غیب ہے، آپ نے علم غیب کے ذریعے سے جانا کہ میرا بیٹا گھر میں موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اس سلسلے میں اللہ نے مجھے علم غیب عطا نہیں کیا، لیکن خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی کے صبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہو، کسی کا صبر جواب دینے پر آ گیا ہو، اب اس سے اور صبر نہیں کیا جاتا، برداشت نہیں کیا جاتا، تو جان لو اس وقت اس کے پاس آسانی آنے والی ہوتی ہے. اس وقت خداوند عالم اس کی طرف خوشی نازل فرماتا ہے، اس کی طرف ایز، جو کہتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے، ہر پریشانی اور مشکل کے ساتھ میں آسانی ہوتی ہے. خداوند عالم اس وقت اس کے پاس جو ہے خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے، اس وقت اس کو پرمسرت کر دیتا ہے. صلوات بھیجتے محمد خداوند عالم برداشت سے زیادہ کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، جتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خداوند عالم آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے کسی بندے کو. عزیزان محترم، ایک نبی تھے جو ایک شہر سے گزر رہے تھے. انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک دیوار گر گئی ہے. اس دیوار کے نیچے انہیں ایک شخص نظر آیا جس کا آدھا جسم دیوار کے نیچے تھا اور آدھا جسم دیوار کے باہر. بڑی پریشانی میں تھا. نبی اس کے قریب گئے اور اس سے سوال کرتے ہیں کیا میں تمہاری مدد کر دوں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آپ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. نبی جو ہے اس کو چھوڑ کر آگے نکلتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ گریا کنا ہیں، سارا شہر گریا کنا ہے. سوال کرتے ہیں کہ آخر تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ہمارا بادشاہ رحلت کر گیا. کہتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ مومن تھا؟ کہتے ہیں نہیں، کافر تھا. کافر بادشاہ پر رو رہے ہو، کافر بادشاہ پر گریا کنا ہو. کہتے ہیں ہمارا بادشاہ بہت اچھا تھا، وہ برا نہیں تھا، وہ اچھا بادشاہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی. نبی کریم یہ سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر دیکھتے رہتے ہیں.
کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی شان سے اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور 3 روز اس شہر میں سوگ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ 3 روز بادشاہ کا سوگ منایا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب اس مومن کی طرف پلٹتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مومن شخص تھا، اس مومن کی طرف پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے دیوار کے نیچے اس کا لاشا تنہا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا لاشا دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اے پروردگار یہ عجب ماجرا ہے کہ تو اپنے مومن کو اس طرح سے جو ہے بغیر اس کے وارثوں کے، بغیر کسی کے کہ جو اس کا لاشا دفنائے، اسے غسل و کفن دے، اس طرح سے تو نے اس کے لاشے کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس بادشاہ کو اتنی عزت اور احترام دی جا رہی ہے کہ 3 روز کا سوگ منایا جا رہا ہے، لوگ بڑی شان سے اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پروردگار کی ندا آتی ہے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یہ جو بادشاہ تھا یہ کافر ضرور تھا لیکن اس نے بہت سارے نیک کام کیے تھے اور اس کا حساب ابھی مجھ پر باقی تھا، بس میں نے چاہا کہ اس کا حساب و کتاب اسی دنیا میں ختم کر دوں، اس لیے میں نے اسے عزت بھی دی، اسے احترام بھی اس دنیا میں دیا، لیکن جب یہ روز قیامت میرے سامنے اٹھایا جائے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ لیکن یہ جو مومن تھا اس نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے کہ جس کا عذاب دینا مجھ پر واجب ہو گیا تھا، اسے عذاب میں مبتلا کرنا مجھے واجب ہو گیا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو اس نجاست کے ساتھ آئے، اپنے گناہ کے آلودہ اپنی کمر کو خم کیے ہوئے میرے سامنے آئے، بس میں نے اس کے لاشے کو تنہا کر دیا کہ اسے اسی دنیا میں میرے عذاب کا مزہ چکھ لینا پڑے اور اس کے گناہ یہیں کے یہیں دھل جائیں اور وہ پاک اور صاف ستھرا ہو کر آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد حضرت موسیٰ کا بھی امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم کا بھی، تمام نبیوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ ہم کیسے امتحان لیتے ہیں؟ خوف، بھوک اور دولت اور اولاد کے ذریعے سے۔ خداوند عالم نے کلیئر کر دیا کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، حضرت موسیٰ کا بھی امتحان ہوا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں طرح سے امتحان ہوا، ان کا جان سے بھی امتحان لیا گیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، ان کا جو ہے ان کی اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان لیا گیا جہاں انہیں امامت کا مرتبہ مل گیا، اور ان کا ان کے مال کے ذریعے سے بھی امتحان لیا گیا جہاں ان کی تمام بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ سب کی سب مر گئیں، ان کی لے لی گئیں، بعد میں جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انہیں پلٹا دی گئیں، تو ان کا تینوں طریقے سے امتحان لیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ کا امتحان لیا جب 9 مولود تھے، اس وقت جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے تو فرعون نے امتحان دینا چاہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے جو میری حکومت کو للکارے گا، تو اس نے امتحان کیسے لیا؟ اس نے ایک طرف سونا رکھا، ایک طرف آگ جلائی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ عام بچہ ہوگا تو یقیناً آگ کی جانب جائے گا، اگر خاص بچہ ہوگا تو سونے کی جانب جائے گا۔ جیسے اس نے یہ کیا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبوت پہلے سے تھی ان کے اندر، لہٰذا وہ بڑھ رہے تھے سونے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے ان کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دیا، آگ کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کی جو تپش محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً وہ ہاتھ اپنے منہ میں رکھا، ان کی زبان جل گئی، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لقنت آ گئی۔ اس لیے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ میری زبان میں فصاحت نہیں ہے، وہ بلاغت نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے ہارون میرا بھائی عطا فرما وزیر کے طور پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی۔ ہم سوال کریں گے، اے خدا
یہاں پر حضرت ابراہیم کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، نہ انہیں نقصان پہنچایا، نہ ان کے لباس کو نقصان پہنچایا، لیکن نبی موسیٰ کی زبان جو ہے وہ جل گئی اور اس میں لعنت آ گئی۔ آخر یہ فرق کیوں آیا؟ دونوں نبی تھے، دونوں رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن یہ فرق کیوں آیا؟ بس رسول خدا نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کا نور رکھا تھا اور حضرت موسیٰ کے صلب میں وہ نور موجود نہیں تھا۔ اگر نور محمد و آل محمد کی عظمت کا کرشمہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو وہ آگ نقصان نہیں پہنچائے، ان کے لباس کو نقصان نہیں پہنچائے، تو ہم جیسے لوگ جو محبت محمد و آل محمد سے سرشار ہے تو دوزخ کی آگ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ بس ایک آخری مرحلہ، اس کے بعد ربط مسائل۔ حضرت ابراہیم کو جب خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ میں نے جو ہے خلیل اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اس تمام کائنات میں خلیل منتخب فرمایا ہے، اور پھر خداوند عالم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کیا سوال کیا تھا کہ اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ خداوند عالم کو جلال آیا، تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم کہ میں مردوں کو جلا سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لیطمئن قلبی، میرے اطمینان قلب کے لیے۔ اچھا، اس کے پیچھے تفسیر کچھ اور ہے جس میں جانا نہیں چاہتی ہوں کہ اصل ماجرا کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اطمینان کے قلب کی بات کی۔ وہ یہ نہیں تھا جو ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ لیطمئن قلبی، میرے قلب کے اطمینان کے لیے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم ہیں جن کو اطمینان قلب چاہیے، تو جسے اطمینان قلب چاہیے اسے ابراہیم کہتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جہاں خداوند عالم یہ ندا دے کر اپنے حبیب کے فرزند کو بلائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہو گیا، جسے اطمینان آ گیا اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اسے حسین شہید کہتے ہیں۔ ایک صلوات دیتے ہیں عزاداران محترم۔ وہ ایام جو ایام عزا کے آخری ایام کہے جاتے ہیں، جہاں ایک لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف پلٹ چکا ہے، امام حسین کا اربعین ہو چکا، آج یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہے۔ ذاکرین سے میں نے سنا ہے ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون تھی جو ہر سال امام حسین کی مجلس کیا کرتی تھی، اور جب مجلس کیا کرتی تھی تو خود اپنے ہاتھوں سے تبرک بنایا کرتی تھی اور تمام مومنات میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ ایک روز کسی نے کہا کہ لائیے ہم تبرک بانٹیں، یہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتی تھی، بناتی بھی خود اپنے ہاتھوں سے تھی اور تقسیم بھی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، کسی دوسرے کو نہیں تقسیم کرنے دیا کرتی تھی۔ ایک روز کسی مومنہ نے کہا لائیے ہمیں دے دیجیے، ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتی، میں خود اس تبرک کو تقسیم کروں گی۔ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا؟ کہتی ہے کہ ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مومنات کی مجلس میں شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں، جہاں حسین کا فرش عزا بچھایا جاتا ہے وہاں شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں تبرک تقسیم کر رہی ہوں کہیں میرا ہاتھ شاید کسی روز جناب سیدہ کے ہاتھ سے مس کر جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہاتھ جناب سیدہ کے ہاتھ سے مس کر جائے۔ کہتی کہ اسی طرح ایک روز مجلس برپا کی گئی، یہ ایک حجرے میں جو ہے تبرک بنا رہی تھی، دوسرے حجرے میں مجلس ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ اس کمرے میں داخل ہونے لگا جہاں پر تمام عزادار بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تمام مومنات بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے سانپ کو دیکھا، یہ آگے بڑھی کہ میرے آئے ہوئے مہمانوں کو، عزاداران سید الشہداء کو تکلیف نہ پہنچائے۔
یہ آگے بڑھی اور اس نے فوراً اس سانپ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا. جیسے ہی اس نے پیر رکھا وہ سانپ وہاں سے بچ کے نکلا، لیکن ایک مرتبہ اس نے اس کے پیر کو ڈس لیا. اور جیسے ہی اس نے ڈسا، بڑا زہریلا سانپ تھا، اس کی چیخ نکلنے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ مجلس جو ہے ویسے ہی برپا رہے، اس کا احترام ویسے ہی برپا رہے جیسے اب تک برپا رہتا آیا. اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا، مرتبہ کمزوری محسوس ہوئی، تمام زہر جو ہے جسم میں سرایت کرنے لگا، کمزوری محسوس ہوئی، یہ زمین پر گری. کچھ دیر غش کے عالم میں تھی اور اس کے بعد اس دنیا سے فوت ہو گئی. جب تمام مجلس ختم ہوئی، لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی تبرک بانٹے گا. وہ بیوی نظر نہیں آتی تھی، وہ مہمان نواز نظر نہیں آتی تھی. لوگ اس کمرے میں گئے جہاں وہ تبرک بنایا کرتی تھی. دیکھا کہ یہ تو لیٹی پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے اسے اٹھ کر جا کر جگانا چاہا، وہ اٹھتی نہیں تھی. جب وہ نہیں اٹھی تو اس کی بیٹی کو بلایا گیا کہ آؤ دیکھو تمہاری ماں جو ہے سوئی پڑی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ نیند کے عالم میں ہے، تم آؤ اپنی ماں کو اٹھاؤ. جیسے یہ بیٹی ماں کے قریب گئی اور اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اسے دھڑکن سنائی نہیں دیتی. مرتبہ واویلا مچا، وہاں پر کوہرام برپا ہوا کہ وہ جو بیوی کی عزادار تھی وہ اس دنیا سے رحلت کر گئی. اس نے فوراً ایک زری سے اپنے آپ کو چمٹا دیا، جو اس کے گھر میں امام بارگاہ بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک زری سے اپنے آپ کو چمٹا دیا اور وہاں فریاد کرنے لگی، اے بی بی زہرا، اے جناب سیدہ، میری ماں آپ کی عزادار تھی، میری ماں آپ کے لیے خود خالص تبرک آپ کے مہمانوں کے لیے بنایا کرتی تھی اور خود اپنے ہاتھوں سے تبرک تقسیم کیا کرتی تھی. میری ماں آپ کی ملاقات کی خواہاں تھی، لیکن بیبی میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں آپ کی لاڈلی سکینہ کا، میری ماں کو دوبارہ زندگی عطا کر دیجیے. میں اپنے ماں کے بنا اس دنیا میں نہیں جی سکتی. ابھی یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ یہ مومنہ اٹھ بیٹھی اور فوراً اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے گریہ کرنے لگی. ارے مجھے خواب کے عالم وہ بیوی نظر آئی، انہیں آ کر میری روح کو واپس میرے جسم میں ڈالا، منتقل کیا. ایک مرتبہ یہاں یہ فریاد کرتی جاتی تھی اور بیوی کا شکریہ ادا کرتی جاتی تھی. ہم کہیں گے اے بی بی سیدہ، ایک مومنہ کے لیے، اپنی ایک عزادار کے لیے آپ اس کی بیٹی کے فریاد کو برداشت نہ کر پائیں. وہاں کربلا میں آپ کی 3.5 سال کی لاڈلی جب اپنے باپ پر گریہ کرتی تھی تو کوئی اس کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. ارے ہر ایک جو اس کے رخسار پر تماچے مارتا، کوئی تازیانے مارتا، ارے اسے رسن سے اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ دیا گیا. بیوی زخمی ہو گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداران محترم، سکینہ اس دنیا سے رحلت کر گئی. جب جناب زینب کربلا میں وارد ہوئی تھی اور ہر ایک کی قبر پر بیبیاں گئی تھیں، سید الشہداء کی قبر پر گئیں تو جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، اے میرے بیٹے سجاد، میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، وہ جو نہر فرات کے کنارے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے وہی میرے چچا عباس کی قبر ہے. تمام بیویوں نے اپنا رخ حضرت عباس کی قبر کی جانب کیا. مرتبہ جناب زینب درمیان میں آ گئیں. اے بیویوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اے بیویوں سب قبریں میرے بھائی کی قبر پر سب جانا، ان کو سب کچھ بتا دینا کہ تمہاری چادریں لوٹ لی گئی، تمہیں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، تمہیں ایک خرابے میں رکھا گیا، تمہیں بھوک اور پیاس سے تڑپایا گیا، لیکن بیویوں میرے بھائی عباس کو یہ نہ بتانا کہ ان کی سکینہ قید خانے میں رہ گئی، ان کی سکینہ اس دنیا میں قید خانے سے آزاد نہ ہو پائی.
اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، میں نے تمام مصائب چھوڑے، بی بی نانا کی قبر پر آئیں، جانے کس طرح سے گریہ کیا، ماں کی قبر پر آئیں، جانے کیا کیا فریاد کیا۔ مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ سید سجاد جناب زینب کو اپنے مکان میں لے آئے، جناب زینب وہاں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے شوہر عبداللہ نے آپ کو بلوایا ہے۔ اب شوہر کا حکم آ چکا تھا، بیوی کو تعمیل کرنی تھی۔ مرتبہ جناب زینب نے چادر سر پہ لی، بڑے آہستہ آہستہ قدموں سے، بڑے بھاری بھاری قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے گھر قریب آتا جناب زینب کے دل کی دھڑکن بڑھتی چلی۔ گھر قریب آیا، ایک مرتبہ در کو کھولا، گھر کے اندر داخل ہوئی، کیا سامنے نظر آیا؟ تو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے۔ ارے وہ بیوی جو آج تک اپنے بچوں پر روئی نہ تھی، جب تو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا اب زینب سے رہا نہ گیا، اپنے آپ کو مسلوں پہ گرایا۔ اے اولو محمد، آج تک تمہاری ماں تم پر روئی نہیں، آج تمہاری ماں تم پر دل کھول کے روئے گی۔ اتنے میں عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے کبھی بھی گھر میں تشریف فرما ہے، عبداللہ پہچان نہ سکے۔ کہتے ہیں اے خاتون اس وقت میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب میری زوجہ آ جائے تو پرسہ دینے آ جانا۔ زینب نے چہرے کو اٹھایا، عبداللہ آپ بھی نہ پہچان سکے۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ دیکھا، بیوی نے اپنے شالوں کو اٹھایا، جانے عبداللہ نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر گرے، کھڑے ہوئے، پھر کچھ دیکھا، پھر زمین پر گرے۔ بیوی فرماتی ہے عبداللہ اپنے لالوں کی شہادت برداشت نہ کر سکے، اپنے بچوں کی قربانی برداشت نہ کر سکے۔ عبداللہ کہتے ہیں نہیں زینب، اللہ مجھے 100 ایسے بیٹے دے، میں 100 بیٹے حسین پر قربان کروں۔ لیکن زینب ذرا یہ تو بتاؤ کن ہاتھوں پہ نیل کے نشان کیسے؟ اب زینب نے بیان کرنا شروع کیا، اے عبداللہ ہمارے ہاتھوں کو رسن میں باندھا گیا، 12 گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے، ہمیں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے فاطمۃ الزہرا اور ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا، خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے۔ اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما۔ اس